بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے ہمارے کالر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بڑے ہی تفصیل سے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق اور پھر ان کی اور سیدنا حوا علیہ السلام کے جنت کے اندر رہنے کا اور پھر وہاں جو چوک ہو گئی تھی اور اللہ رب العزت نے اس کا جو ذکر کیا ہے قرآن کریم کے اندر، اس کا وہ تذکرہ کر رہے تھے اور بڑے خوب انداز کے اندر قرآن کریم کے مختلف حصوں سے جو مختلف آیتیں ہیں، مختلف صورتوں سے، سورت طٰہٰ کی جو آیتیں ہیں ان کا بھی ذکر کیا، جو سورت اعراف کے اندر ہیں وہ بھی ذکر کرتے رہے۔ تو خلاصے کے طور پر جو ہمارے عقائد ہیں سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، تو جو میں عرض کر رہا تھا اس کو بھی وہ آگے لیتے گئے۔ تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہماری یہ جو شو ہوتی ہے یہ صرف میرے بارے میں، کوئی اتنا بڑا عالم نہیں کہ میں ہی آپ کو بتلاتے رہوں۔ اللہ نے ہر شخص کو علم دیا ہوا ہے، تو جو بھی آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم آپ آ کر، تو نیوٹرل انداز کے اندر۔ البتہ میرے اس شو کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نہ کسی کے اوپر طعن کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، بالکل نیوٹرل، اور وہ چیزیں جس سے جو اصلاحی ہوں، لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے، ہمارے عقائد اس سے درست ہو سکیں وغیرہ، تو اس کے اوپر تذکرہ ہو رہا تھا۔ ایسے کرتے ہیں، ایک آدھ کال لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ جو سوالات باقی ہیں ان سوالات کی طرف جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت کا سایہ ہو آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر۔ کیا حال ہے جناب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ جناب میں اللہ صرف وبرکاتہ۔ ایک گستاخی کر رہا ہوں، چھوٹی سی ایک التجا ہے میری کہ ود ڈیو ریسپیکٹ یہ جو آئے تھے عالم دین، وہ جو دے رہے تھے، بالکل صحیح بات ہے ان کا۔ ہم تو نااہل ہے، کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ کریں، لیکن صرف ایک چیز ضرور دل کو چبھتی ہے، وہ یہ کہ آپ نے ذکر چھیڑا حضرت آدم علیہ السلام کا، تو جس انداز سے آپ بیان کر رہے تھے انہیں نہیں تھا چاہیے کہ آپ کے بدل کے خود وہ شروع ہو جائے، کیونکہ یہ شو آپ کا ہے۔ مانتا ہوں کہ آپ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں ہر ایک کی، لیکن یہ ویورز لسنرز کے جو ہے ویورز کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہا ہوں کہ پلیز مہربانی کر کے یہ جو ہے ہمارے جو امام فضل داد کا شو ہے اور جس انداز سے وہ پیش کرتے ہیں یہ پروگرام، انہیں کرنے دیں۔ ہاں کوئی بات کرنی ہے مختصر سی کریں، لیکن اپنا بیان نہ شروع کر دیں۔ معافی چاہتا ہوں میں یہ گستاخی کرنے کی، لیکن ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کا پروگرام سنیں اور آپ ہی کی آواز سنیں۔ ایک بار پھر معافی کا طلبگار ہوں۔ سو نائس آف یو، آپ کا حسن ظن ہے اور آپ کی یہ محبت ہے، آپ کا پیار ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے پیار کو، محبت کو، اتفاق کو آپس میں مضبوط اور رکھتا جائے، اور وی آر آل ان اٹ ٹوگیدر۔ ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں وغیرہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور ہر آدمی کے اپنے ویو کا اظہار کا حق ہے۔ آپ بھی اظہار کر سکتے ہیں، کوئی اور بھی اظہار کر سکتا ہے، کوئی اور کو بھی انشاءاللہ۔ گزشتہ کل کچھ سوالات آئے ہوئے تھے، تو ایسے کریں گے ان سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں تاکہ ساتھی ناراض نہ ہوں، اور ان کا بھی حق ہے کیونکہ انہوں نے سوال پوچھے تھے۔ تو کل سوال پوچھا تھا بھائی زیغم صاحب آپ ہی نے کہ عورتیں قبرستان کے اندر جا سکتی ہیں یا نہیں، اور اس کے بارے میں کیا احادیث آئی ہوئی ہیں۔ تو حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں منع کیا کرتا تھا پہلے کہ قبروں کو جا کر قبرستان میں نہ جایا کرو، ان کی زیارتیں نہ کرو۔ الا فزوروہا، اب سن لو کہ اب تم ان قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتے ہو۔ فإنہا تذکرکم الآخرہ، اس لیے کہ وہ تمہیں آخرت کی یاد دہانی کراتی ہیں۔ تو ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے
کہ احادیث مبارکہ ایسی موجود ہیں کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے اور وہاں جو قبور ہیں ان کی زیارت سے منع کیا تھا، اور اس کو کہتے ہیں احکام بالتدریج۔ اصول فقہ کے اندر احکام بالتدریج، ایک حکم تدریجاً اس کو منع کرتے رہے، پھر آخر میں جس مرحلے تک پہنچانا تھا اس مرحلے تک پہنچ کر اب اس کی اجازت دیتے رہے۔ اسی وجہ سے احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم، میں تمہیں پہلے منع کیا کرتا تھا، عن زیارت القبور، قبروں کی زیارتوں سے، الا فزوروہا، اب تم اس کی زیارت کر سکتے ہو۔ اور علماء اس کی وجہ بتلاتے ہیں، اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ پہلے یہ تھا کہ قبروں کے ساتھ اور قبرستان کے ساتھ ان کا اتنا دلی تعلق ہو گیا تھا اسلام سے پہلے کہ کسی صورت کے اندر یعنی اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھے صحابہ اکرام اسلام سے پہلے، بلکہ قبروں تک جا کر وہاں سے مانگتے، وہاں ان کے سامنے سجدے کرتے، اپنے جو باپ دادے ان کے اندر مدفون ہوتے ان کے پاس جا کر بہت کچھ ہوتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیٹیچ کرنا چاہا، تو اس لیے بلینکٹ بین کر دیا، اس سے منع کر دیا۔ اس کی مثال علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کتوں کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلق تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی حکم دیا تاکہ ان کو ڈیٹیچ کر دیں، ان کو الگ کر دیں۔ تو فرمائے اقتل الکلاب، جتنی بھی کتے ہیں ان تمام کو قتل کر دو۔ تو صحابہ کے اندر تھوڑی سی ان سے نفرت شروع ہوئی، اور جو سخت قربت تھی وہ کمزور ہو گئی۔ اس کے بعد جب وقت گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتل الاسود البہیم، صرف جو سخت کیا کالا کتا ہے اس کو اپنے سے ہٹائے رکھو، اس کو قتل کر دو، باقی کسی کو نہ ہاتھ لگاؤ۔ اسی وجہ سے اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگوں کے ذہن کے اندر آیا ہے کہ کالے کتے کی کوئی خاص وجہ ہے، ورنہ اصل یہ تدریجن تھی۔ پھر ایک وقت آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور محسوس کیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو اب وہ کتوں کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے، تو پھر فرمایا ما لی وللکلاب انہا امت من الامم، مجھے ان کتوں سے کیا دشمنی ہے، یہ تو امتوں میں سے ایک امت ہے۔ جیسے مطلب کیٹیگریوں میں سے ایک کیٹیگری ہے، جیسے پرندوں کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے، چیتوں کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے، درندوں کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے، انسانوں کی ایک کیٹیگری ہے، تو اسی طرح بلیوں کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے۔ تو یہ کتے ایک کیٹیگری ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے، ان کو نقصان نہ دو۔ اور پھر اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اب نیوٹرل ہو گئے ہیں، تو کہیں وہ نفرت کی وجہ سے ان جانوروں کو تکلیف نہ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ واقعہ بتلایا کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت تھی، اور اس فاحشہ عورت نے دیکھا کہ ایک کتا وہاں پیاسا بیٹھا ہوا تھا، اور پیاس کی وجہ سے اس کی جو زبان ہے وہ باہر آ رہی تھی۔ اس فاحشہ عورت نے اپنا جوتا اتار کر اپنے دوپٹے کے ذریعے باندھ کر اس کنویں کے اندر اس کے ذریعے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے، اس کتے کو پانی پلانے اور اس کی یعنی دیکھ بھال کرنے کی وجہ سے، اس کی لک آفٹر اس موقع کے اوپر کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ تو یہ پورا پیراڈائم شفٹ کہتے ہیں اس کو سائیکالوجی کے اندر، اور انسان حیران ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ سوشل کنڈیشننگ سائیکالوجی کے اندر ایک بڑا اصول ہے کہ اگر آپ کسی سوسائٹی کو کنڈیشن کرنا چاہتے ہیں کسی خاص چیز کی طرف، تو سب سے پہلے وہ ڈیٹیچ کر دیتے ہیں،
اس چیز سے بالکل ڈیٹیچ، اور پھر آہستہ آہستہ جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ آپ آہستہ آہستہ اس کی مثال یہ ہے کہ اب یہ پینڈیمک ہوئی تھی کووڈ-19 کی، تو حکومت کی طرف سے اعلان ہوا کہ بالکل سب جو ہیں لاک ڈاؤن ہے، سب ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، کوئی مل نہیں سکتے، یعنی بالکل جدا کر دیا، اور پھر کہہ دیا اب ہم اس کو ریلیکس کریں گے، لیکن ریلیکس آہستہ سے کریں گے، آپ کو ماسک پہننی ہوگی اور ایک دوسرے سے 2 میٹر کا فاصلہ۔ اس کو جب ریلیکس کیا، جب دیکھا سب لاک ڈاؤن ہے، سب پورے کنٹرول کے اندر آ گئے ہیں، اب اس کو ایز آف کیا ماسک کے ساتھ اور 2 میٹر کے فاصلے کے اندر۔ پھر دیکھا کہ یہ لوگ اس پر بھی کنفارمٹی ہو گئی ہے، لوگ مان رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اب اگر آپ ڈسٹنس نہ رکھیں لیکن ماسک کا لگانا ضروری ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس طرح کیا کہ اب اس ماسک کو اتار دو اپنے منہ سے، وہ جو فیس کورنگز ہوتی ہیں اس کے بغیر بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کر، تو وہ جو سختی اچانک آتی ہے، اور یہ بڑے سائیکالوجسٹ کی ریسرچ کے بعد اور ان تمام چیزوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جب سوسائٹی کی کنڈیشننگ کی کہ یہ بہت قریب جو ہو گئے ہیں اور ان کو بعض اوقات اپنے بھائی بہنوں اور اپنے فیملی سے بھی زیادہ ان کو قریب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم wanted to get the priorities right، کہ پرائیورٹی آپ کی اس میں کیا ہے، اہمیت کن کن چیزوں کی ہوتی ہے، اور ان چیزوں کی اہمیت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سیرت کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ نے پوری جو سوسائٹی کو بنایا ہے، پورے اجتماعیت کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز کے اندر بنایا اور اس کو پورا مولڈ کیا ہے، موڑ دیا ہے کہ ان کی ڈائریکشن کس طرف تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کے پورے صحابہ کرام کی اور باقی جو سوسائٹی ہے اس کی جو اس کا جو رخ ہے وہ اللہ کی طرف اور اچھائی کی طرف اور بھلائی کی طرف کیسے موڑ دیا۔ تو یہ جو سوسیولوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اس سے حیران ہیں کہ اتنے بڑے ہم اپنی پوری زندگی کی پی ایچ ڈی کر کے اور ریسرچیں کر کے اور ہم اس طرح سوسائٹی کو موڑ نہیں سکے جس طرح اس اعلیٰ شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد، اب واپس اپنی بات، تو یہ جو کتوں کے ساتھ جو کیا، اس طرح شراب کا بھی اگر گہرائی کے اندر دیکھیں تو ایک سوسائٹی جو اسلام سے پہلے شراب پینے کے اندر محو تھی اور ان کو ایڈکشن تھی، اور چونکہ بعض لوگوں کے ساتھ اس طرح تعلق ہوا ہے کہ ان کو ایسی سخت ایڈکشن ہو جاتی ہے اس سے وہ ہٹ ہی نہیں سکتے، اور اگر وہ ہٹیں تو ان کو withdrawal symptoms کہتے ہیں۔ بعض لوگ جو کسی سخت ڈرگز کے اوپر ہوتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، وہ جب ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو withdrawal symptoms ہوتے ہیں، یعنی چھوڑنے کے جسم کے اوپر بڑے اثرات ہوتے ہیں، تو ان کو آہستہ آہستہ چھڑوانا پڑتا ہے۔ اور شراب کا بھی اسی طرح، جو بہت سخت عادی ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر خاص یہ ایک پروگرام ہوتا ہے، ڈاکٹر نے پروگرام رکھے کہ آپ کو اتنا پینا ہوگا، اتنا نہیں، یہ آپ لیں گے دوائیاں، تو آہستہ آہستہ چھڑاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری سوسائٹی جن کے اندر عام طور پر اسلام سے پہلے آف کورس شراب بہت 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 عام تھی اور وہ بہت عادی ہو گئے تھے، پرانی شرابیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سوسائٹی کو اس طرح موڑ دیا کہ ایک وقت آیا کہ جب اس مرحلے تک پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت جب پڑھی کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، 7ویں پاری کی آیت ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رکو گے کہ نہیں اس سے؟ تو اس وقت صحابہ نے فرمایا انتہینا انتہینا انتہینا، 3 مرتبہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس سے رک گئے، باز آ گئے، اس کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ تو من جملہ ان میں سے کہ سوسائٹی کو، پوری سوسائٹی کو موڑنا، ان کے جو ذہنیت ہے وہ صحیح عقیدے کی طرف لے آنا، ان میں سے یہ آپ کا سوال، اور یہ اس تفصیل سے اس لیے عرض کیا تھا کیونکہ دونوں قسم کی احادیث ہیں۔ تو ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع کر دیا تھا کہ بالکل تم قبرستان کے اندر جا ہی نہیں سکتے، وہی جو کتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان سے بالکل لا تعلق ہو جاؤ، یا شراب سے تو اسی طرح فرمایا کہ بالکل قبرستان کے اندر جا ہی نہیں سکتے ہو۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا ایمان پکا ہو گیا ہے، ایمان
ان کے دلوں کے اندر رچ گیا ہے، اندر داخل ہو گیا ہے، اور اب ان کے ایمان کو کوئی ہلا ہی نہیں سکتا۔ ہر چیز کے اندر اللہ ہی سے مدد لیتے ہیں، اللہ ہی کے ساتھ ان کا لو لگا ہوا ہے، اللہ ہی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو پھر اب آپ نے فرمایا کہ اللہ، فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا کرتا تھا اور قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا کرتا تھا۔ الا سن لو فزوروہا، اب تم جایا کرو ادھر، فإنہا تذکرکم الآخرہ، اس لیے کہ وہ تمہیں آخرت یاد دہانی کراتی ہے، کیونکہ اب تمہارا ایمان اب اتنا پکا ہو گیا ہے کہ جب تم قبر کو بھی دیکھو گے، قبرستان کو دیکھو گے، تو تمہیں اللہ ہی یاد آئے گا، آخرت یاد آئے گی، قیامت یاد آئے گی، اپنا دین تمہیں یاد آئے گا۔ تو اس لیے مجھے پتہ ہے کہ اس کے اوپر میں نے پوری تفصیل لمبی کر دی اس سوال کے اوپر، لیکن وہ اس لیے تاکہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ، پورا کانٹیکسٹ سمجھ میں آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں کیوں بالکل منع کیا تھا، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی اجازت کیوں دی تھی، اور پھر اس کی وجہ بھی بتلائی۔ اس لیے کہ اس کو کہتے ہیں کہ سوشل کنڈیشننگ، کے پورے سوسائٹی کو، معاشرے کو جب آپ کو تبدیل کرنا ہو تو یہ انداز اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اور انہی چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کے اندر معجزہ تھا، کہ وقت کے آج کل 21ویں صدی کہ جو بڑے بڑے ماہرین ہیں، ریسرچرز ہیں، وہ درمیان میں بیٹھ کر بڑے پلان بناتے ہیں کسی چھوٹی سی چیز کے، سوشل انجینئرنگ بھی اس کو کہتے ہیں۔ سوشل انجینئرنگ، پوری معاشرت کے انجینئر کس طرح کرتے ہیں کہ اس کو اگر لوگوں کی ایک سوچ ہے اور ان سوچ کو بدلانے کے لیے دوسری طرف کرنی ہے، عام طور پر لوگوں کا ذہن اس طرف نہیں جاتا۔ لیکن یہ عرض کرتے جاؤں آن دی ایئر کہ حکومت کے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تھنک ٹینکس، اور پالیسی میکرز، پالیسی انسٹیٹیوٹ انگلینڈ کے اندر بھی ہے، دوسرے ملکوں کے اندر۔ اور وہ پالیسی جو انسٹیٹیوٹ ہے، ان کا کام ہی، اور وقت کے جو ہوشیار ترین، سمجھدار ترین قسم کے لوگ ہیں اس کے اندر ہوتے ہیں۔ لندن کے اندر ہے یونیورسٹی، کالج، ان کے اندر، اور ان کا کام ہی دن رات کہ حکومت کی طرف سے حکومت کو فیڈ بیک دینا، اور حکومت ان سے سوالات وغیرہ کرتی ہے کہ فلاں جو سوسائٹی ہے ان کے اندر مثال کے طور پر فلاں قسم کی ذہنیت ہے، یا ایکسٹریمزم ہے، یا دہشت گردی ہے، یا فلاں کام کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، تو ان کو آہستہ آہستہ کس طرح موڑ کر اس طرف لے آئیں۔ فلاں دن کے اندر یہ نیوز بلیٹن دے دو، فلاں کونسل کو اتنے پیسے دے دو، فلاں کے ذریعے، تو ایک بڑی ایک قسم کی سوچی سمجھی تدابیر ہوتی ہیں، دیس پلانز بیہائنڈ دس۔ تو خیر بات دوسری طرف جا رہی ہے، تو ایسا کرتے ہیں ایک آدھ کال بھی لے لیتے ہیں، کیونکہ ساتھی کب سے انتظار کر رہے ہیں، لیکن بات لمبی ہو گئی معذرت کے ساتھ۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز نہیں آ رہی، چلو ایسے کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر گزشتہ کل ہی کا سوال یہ ہوا تھا، ساتھی نے سوال کیا تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ امام آیا سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد اس کو سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے؟ تو اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو احناف کی یہاں یہ ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، بس ادھر تک پڑھ کر آپ انتظار کرتے رہیں کہ امام کی جو قرات ہے وہ آپ کے لیے بھی قرات ہے، چاہے وہ خاموشی والی نماز ہو، ظہر عصر والی ہو، یا چاہے وہ جہری نمازیں ہوں، مغرب عشاء فجر، تو جو بھی نماز ہو امام کی پیچھے فرائض، تو آپ کو خاموشی سے سورۃ فاتحہ آپ نہ تلاوت کریں گے، نہ آپ سورۃ تلاوت کریں گے، صرف ابتدا میں جو سبحانک اللہم ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ اور اس کے اوپر عام طور پر تو ہر چیز کے اوپر میں دلیل دیتا ہوں، اس کے اوپر دلیل دینے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ علماء نے اس کے اوپر پوری کتابیں لکھی ہیں، اور دونوں طرف کے دلائل ہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ پڑھنا ضروری ہے وہ اپنے طور پر پڑھ لے، لیکن میں نے آپ کے سامنے احناف کا جو مسلک ہے وہ ذکر کر دیا ہے۔ تو باقی جو ہے آج کا پروگرام تقریباً اختتام کو پہنچا، 2-3 اور باتیں بھی ذہن میں ابھی آ رہی ہیں،
جو عرض کرتے رہوں، لیکن کسی اور موقع کے اوپر اگلے سیشن کے اندر یا اس کے بعد والے سیشن کے اندر آج کے اس سیشن کو دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی بیمار ہیں، چاہے روحانی بیمار ہو، جسمانی بیمار ہو، یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اور ہماری جب موت کا وقت آوے تو خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ یا اللہ، تو ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرما، خاتمہ بالایمان نصیب فرما، اور موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں ان کے لیے بھی، ہمارے لیے، تمام امت کے لیے وہ آسان فرما۔ یا اللہ، سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے۔ خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی بتلائیے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔